اپنی رحمتیں اور فضل و کرم سے ہم سب کو بہرمند فرمائے۔ پیارے ساتھیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام کی تشریف آوری، میرے آقا کی جلوہ گری، حضور علیہ السلام اس دنیا آب و گل میں تشریف لائے۔ اس سے پہلے میرا نبی ایک اور وقت پر بھی اپنا ظہور فرما چکا تھا، جبکہ دیکھنے والا صرف میرا رب تھا اور کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ اور پھر حجابات عظمت نے اس حقیقت محمدیہ نورانیت کی تربیت ہوتی رہی، نہ معلوم کتنے کھربوں سال تک تربیت ہوتی رہی۔ خدا کی قسم رب العالمین نے وہ خزانے اور وہ معارف اس نور محمدی میں رکھ دیے، جو کہ یوں کہا جائے کہ جب انسان قیامت میں ہوگا اور قیامت کے بعد جنت میں جائے گا، اور جنت میں جانے کے بعد ابدی زندگی جب اس کو مل جائے گی اور ہمیشہ والی حیات اس کو مل جائے گی، تو انسان کے لیے، مسلمانوں کے لیے کوئی نہ کوئی کیف اور سرور کے لیے ایسا امر ہونا ضروری تھا جو کہ اس کو ہر روز ایک نیا ذوق دلائے۔ وہ صرف دو چیزیں ہیں وہاں پر جنت میں، ایک رب کی ذات ہے اور ایک رب کے حبیب کی ذات ہے، کہ پروردگار کی صفات کے مظاہر ہیں کائنات میں، اور رب العالمین کی یہ صفت کل یوم ہوا فی شان، کہ اللہ رب العالمین کی ہر روز جو ہے نئی شان ہے۔ اس کا مظہر میرے آقا سرکار مدینہ ہیں۔ میرے آقا حضور علیہ السلام کی ہر روز شیون کا اظہار ہوتا چلا جائے گا، اور یہ قیامت کے بعد جو ابدی زندگی ہے اس میں بھی وہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ میرے آقا رب العالمین کا جلوہ ہے۔ میرے آقا رب العالمین کا جلوہ ہے۔ پیارے ساتھیوں، وہ حقیقت محمدیہ نورانیت، آپ یہ بتلائیے کہ انسان اپنی کوئی بھی پسندیدہ چیز خراب جگہ پر رکھنا پسند نہیں کرتا، تو رب العالمین نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو کبھی کسی غلط پیالے میں رکھنا پسند فرمایا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا، میرے آباء و اجداد میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جو کہ نکاح کے بغیر آپس میں اس کی ملاقات ہوئی ہو۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں ہمیشہ پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں۔ پیارے ساتھیوں، اسی موضوع پر میں ابھی چند روز پہلے مولانا حافظ اجمل صاحب کے یہاں میں کچھ بول گیا، مگر ابھی میرے ذہن میں کچھ اور باتیں آ رہی ہیں، تو میں نے چاہا میں ان باتوں کو بھی بیان کرتا چلا جاؤں، اور پھر اس کے بعد وقت دیکھا جائے گا، جتنا وقت ہوگا اس کے مطابق گفتگو ہوگی۔ پیارے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھو کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کا وہ نور پاک جو کہ کائنات کے ذرے ذرے میں سرایت کیے ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے آپ عجیب طرح کی بات کرتے ہیں، وہ نور محمدی تو پاکیزہ ہے، کائنات کے اندر تو غلاظتیں ہیں، برائیاں ہیں اور گندی چیزیں ہیں، تو کیا نور محمدی ہر جگہ پر سرایت کیے ہوئے تو کیسے ہیں؟ پیارے بھائی، یہ سوال مجھ سے نہ کرو، بلکہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ رب العالمین نے فرمایا کوئی شے ایسی نہیں ہے جو کہ رب العالمین کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ بیان کر رہی ہو۔ پھر اب رب سے عرض کرو نا، یا اللہ، کائنات کے اندر تو بری چیزیں بھی ہیں اور اچھی چیزیں بھی ہیں، غلیظ چیزیں بھی ہیں اور پاکیزہ چیزیں بھی ہیں، کہ ہر شے تیری تسبیح بیان کر رہی ہے؟ پیارے بھائیو، جب ہر شے رب کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور قرآن پاک کی آیت کریمہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے، تو جو جواب تم وہاں پر دو گے یہاں پر بھی دے دو نا، کہ نور محمدی کائنات کے ذرے ذرے میں سرایت کیے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جگر گوشہ غزالی زمان۔ یہ تسبیح کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ نہیں جی، بات یہ ہے کہ ہر شے جو ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کی اطلاع دے رہا ہے۔ تسبیح سے مراد یہی ہے، یہ ایک مجازن ایک کلمہ بول دیا گیا۔ پیارے بھائیو، یہ مجازن کلمہ نہیں بولا گیا، یہ حقیقتاً تسبیح ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے غور کیجئے صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں
فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کھانا کھایا کرتے تھے، کننا نسمع تسبیح الطعام حتی یؤکل، آپ فرمایا کرتے ہیں کہ ہم کھانا کھایا کرتے تھے تو کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی تسبیحات کو اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے۔ اب یہ مجھے بتلاؤ، وہ حدیث پاک ذرا یاد کرو، جب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ان سے سیدنا عثمان غنی کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ نے فرمایا میں ہمیشہ کلمہ حق بیان کروں گا۔ فرمایا میں حضور علیہ السلام کو تنہائی میں تلاش کیا کرتا تھا، کہیں پر مجھے مل جائے تو میں آقا سے تعلیم حاصل کروں، علم حاصل کروں، معرفت سیکھوں۔ تو میں نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کو علیحدگی میں پایا، میں حاضر ہوا، میرے آقا نے فرمایا ما جاء بک یا ابا ذر، اے ابو ذر غفاری کون سی چیز آپ کو لے آئی؟ میں نے عرض کیا اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول مجھے لے آئے۔ پیارے بھائیوں، آپ فرماتے ہیں اسی اسلام میں گئے، میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر حاضر تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، وہ میرے آقا کے دہنی جانب میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ما جاء بک یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ کو کون سی چیز لے کر آئی؟ وہ عرض کرتے ہیں اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول لے آئے۔ محترم حضرات، بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین کا ذکر جو ہے وہ تبرکن ہے، در حقیقت سرکار مدینہ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے تھے، اور یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ رب العالمین نے فرمایا لا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ لے کر جاؤ۔ وہ تو قربانی کرنے کے اندر میرے آقا حضور علیہ السلام سے پہلے انہوں نے قربانی کر لی تھی، تو رب العالمین نے یہ بات فرمائی رب نے تو کوئی قربانی نہیں کی تھی۔ وہاں پر رب کا ذکر جو ہے تبرکن ہے، پروردگار کا ذکر تبرکن کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات میرے آقا کا مقصود میرے آقا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے نا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ اب دیکھیے پھر فرماتے ہیں اسی اسنا میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی دہنی جانب میں آ کے بیٹھے۔ میرے آقا نے پوچھا یا عمر ما جاء بک، اے عمر کون سی چیز آپ کو لے کر آئی؟ انہوں نے عرض کیا اللہ و رسول، اللہ اور کے رسول لے کر آئے۔ پھر حضرت عثمان غنی آئے، وہ میرے آقا حضرت عمر بن خطاب کے حضرت عمر بن خطاب کو دہنی جانب میں آ کے بیٹھے۔ میرے آقا نے فرمایا ما جاء بک یا عثمان، اے عثمان غنی آپ کو کون سی چیز لے کر آئی؟ انہوں نے عرض کیا اللہ و رسول، اللہ اور کے رسول مجھے لے آئے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور علیہ السلام نے 7 یا 9 کنکریاں لیں، اور جب میرے آقا نے اپنی مٹھی میں جب پکڑیں تو ان کی تسبیح میں نے سنی کس طرح، کہانین النحل، جس طرح کے شہد کی مکھی بھمبھناتی ہے اس انداز پر بھمبھنانے کے انداز میں میں نے ان کی تسبیح کو سنا۔ اس کے بعد میرے آقا کو چھوڑ دیا، پھر کنکریاں خاموش ہو گئیں، پھر وہی کنکریاں سیدنا ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں رکھی گئیں، تو وہاں پر وہ بولنے لگیں، تو جس طرح کے شہد کی مکھیاں بھنبھناتی ہیں اس طرح انہوں نے تسبیح بیان کی۔ پھر حضرت عمر بن خطاب کے، حضرت عثمان غنی کے۔ پیارے بھائیوں، میں عبادت کر رہا ہوں کہ یہ تسبیح ہے، یہ حقیقتاً تسبیح ہے، کوئی مجازاً نہیں ہے۔ ہر شے حقیقتاً رب العالمین کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ اور اس طرف دور کہاں جاتے ہو، مشہور زمانہ واقعہ جو کہ ہر بچے کی زبان پر جاری ہے، جبکہ مٹھی ابو جہل کی تھی، کنکریاں اس کی مٹھی میں تھیں، لیکن جب میرے آقا کا معاملہ آیا تو وہیں پر وہ بول پڑی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ پیارے ساتھیوں، جس طرح یہ کنکریاں بولتی ہیں اور یہ اطلاع دیتی ہیں اور اپنی تسبیحات کا اظہار کرتی ہیں، حروف مقطعات جو ہیں اللہ کے ولیوں کے سامنے اسی طرح بولتے ہیں، اسی طرح بولتے ہیں۔ بتائیں ہمارا کیا مطلب ہے، ہمارا کیا مفہوم ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ ذرا دیکھیے، ذرا غور کیجئے۔ پیارے ساتھیوں، میں یہ عبادت کر رہا تھا کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کائنات، میرے آقا کی حقیقت طیبہ کائنات کے ذرے ذرے میں سرایت کیے ہوئے ہیں۔ کوئی شے ایسی نہیں جہاں پر میرا نبی موجود نہ ہو۔ کائنات کی اشیاء بعد میں بنی، میرا نبی ان پر پہلے شاہد ہے۔ کائنات کے واقعات بعد میں ہوں گے، میرا نبی پہلے ان پر شاہد ہے، کیونکہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین، رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے منصب نبوت کو زیب دینے والے نبی، ہم نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و
غائبنا، غائب کے مقابلے میں شاہد آیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ حاضر، غائب کے مقابلے میں شاہد ہے، حاضر۔ ہم نے آپ کو حاضر بنا کر بھیجا، کائنات کے ذرے ذرے پر حاضر ہیں۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا ما من شیء وما من شیء وما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار۔ میرے آقا نے فرمایا کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو مجھے نہیں دکھلائی گئی، لیکن اب اس نماز قصو کے موقع پر مجھے دکھلا دی گئی، یہاں تک کہ میں نے جنت کو بھی دیکھ لیا تو جہنم کو بھی دیکھ لیا۔ میرے آقا نے ساری کائنات کو دیکھ لیا۔ آپ دیکھو، غور کرو، مسئلہ حاضر و ناظر۔ سنیو، تمہارا کیا ہے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارا نبی اس وقت ہمارے اوپر حاضر و ناظر ہے، صرف اتنی بات نہیں، ہمارا مسلک یہ ہے کہ کل جو کچھ ہم کریں گے ہمارا نبی اس پر بھی آج حاضر ناظر ہے۔ دیکھیں آپ نے کیا وہ حدیث پاک آپ کے سامنے نہیں؟ جب میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اے بلال کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہارے اپنے آگے چلنے کی آواز کو میں نے سنا ہے جنت میں؟ حضرت بلال تو قیامت کے روز چلیں گے، لیکن میرا نبی پہلے حاضر و ناظر تھا اس واقعے پر۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قرب قیامت میں ایک یہودی شخص ہے، ایک حبشی شخص ہے جو کہ خانہ کعبہ شریف کے پتھروں کو کھیڑ کے پھینک رہا ہے، اور خانہ کعبہ شریف کے پتھروں کے گرنے کی آواز کو میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں۔ پیارے بھائیو ذرا غور تو کرو، ابھی واقعہ قرب قیامت میں ہوگا، میرا نبی پہلے حاضر و ناظر تھا۔ پیارے ساتھیو ذرا غور سے سنو، ایک مسئلہ آج میرے خیال میں بیان کر دوں، کیونکہ یہ مسئلہ ذرا مشکل ہے اور ہمارے اکثر لوگوں کو بہکانے والے بہت سارے موجود ہیں، اور اس شہر میں کچھ زیادہ کچھ موجود ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ خیر فرمائے۔ ذرا دیکھیے، ذرا غور کیجیے، ذرا سا مسئلہ انشاءاللہ چند لمحات میں آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ آپ بھی پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں نماز۔ پیارے بھائیوں، اس اسٹیج پر میرے شیخ نے فرمایا تھا کہ الحمدللہ میرے ذمہ کوئی فرضی نماز نہیں، کوئی فرضی روزہ نہیں۔ میں 7 سال کا تھا تو میری عادت نماز کی ڈالی گئی، میں نے نماز زیادہ پڑھی ہے، جب جوان ہوا تو پکا نمازی تھا، اور الحمدللہ حضرت قبلہ مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ تعالی سے خود میں نے سنا۔ میں نے کہا حضور نمازیں ساری ہوئی ہیں یا کچھ چھوٹ گئی؟ فرمایا ساری کی ساری نمازیں، کوئی میرے ذمہ نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے تمام اسلاف کی کیفیت یہی رہی ہے، کس نے بیان کیا ہو یا نہ کیا ہو، تمام کی یہی کیفیت رہی ہے۔ اس پر میں ایک بات آپ کو سناؤں، جب میرے شیخ غزالی اثر کے سامنے جب یہ بات آئی کہ حضرت قبلہ عالم نے بات فرمائی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی اثر کی سنتیں بھی قضا نہ ہوئی ہوں۔ اس وقت حضرت پیر پٹھان بھی موجود تھے، ان سے سوال کیا گیا، پیر پٹھان بھی موجود تھے، اس وقت حضرت قبلہ حافظ جمال اللہ صاحب بھی موجود تھے، اور اس موقع پر حضرت قبلہ خواجہ خدابت صاحب خیر پوری رحمۃ اللہ تعالی وہ بھی موجود تھے، بڑے بڑے لوگ موجود تھے، آپ کے خلفاء موجود تھے۔ تو اس موقع پر حضرت قبلہ خواجہ خدابت صاحب خیر پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ گریہ کرتے ہوئے مسلح پر چڑھ گئے، فرمایا کہ آپ تو چلے گئے، میرا پردہ فاش فرما گئے۔ تو اس وقت پر میرے شیخ سے یہ سوال کیا کہ باقی لوگوں اسی طرح نمازیں وغیرہ ان کی سنتیں وغیرہ چھوڑ دیا کرتے تھے؟ فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، فرمایا یہ سب کے سب ایسے ہی تھے جو کہ سنتوں پر کاربند رہتے تھے، لیکن یقین جس سے تھا وہ صرف ایک تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جگر گوشہ غزالی زمان۔ پیارے بھائیوں، نماز ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحانک اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کی، الحمدللہ رب کی تعریف بیان کی،
سبحان ربی العظیم، اللہ اکبر، اللہ سے وہ جھکتے ہوئے اللہ کا ذکر، پھر سبحان ربی العظیم، پھر رب العالمین کی تسبیح پاکی بیان کی، اس کی عظمتوں کے ساتھ، اس کی بڑائی کے ساتھ، عفتوں کے ساتھ، سمع اللہ لمن حمدہ، پھر رب العالمین کی حمد بیان کی، ہمیں اکیلے ہماری رب العالمین کی رحمت ہماری طرف متوجہ، ہم جو تعریف کر رہے ہیں رب سن رہا ہے، پھر اللہ کہتے ہیں، پھر سجدے میں چلے گئے سبحان ربی، پھر رب العالمین کی پاکی بیان کی، اس کی بڑائی تسبیح کی، اس کی تسبیح بیان کی، بڑائی بیان کی، پاکی بیان کی، اس کے بعد پھر انسان التحیات میں بیٹھ گیا، اس نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری ساری قولی عبادت تیرے لیے اللہ، اللہ کے لیے میری تمام قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادت، ساری رب کے لیے، ساری کی ساری عبادتیں رب کے لیے۔ اب مسلسل رب ہی کا ذکر آ رہا ہے، رب ہی کی تعریف ہو رہی ہے، رب کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے، رب کی بارگاہ میں جھکا جا رہا ہے۔ اچانک امتی کو کیا ہوا؟ اچانک کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اچانک کیا ہوا؟ کیا معاملہ ہوا؟ یہاں پر پیارے بھائیوں اور لوگوں نے بھی بہت کرام کیا، مگر میرے شیخ کا وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے، فرماتے ہیں جس وقت کہ نمازی وہاں پر حاضر ہوا، اس کے دل میں خیال پیدا ہوا میں اس بارگاہ لم یزل میں کیسے حاضر ہو گیا، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا وقت ہے جو میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ اچانک وہ دیکھتا ہے تو سرکار مدینہ کو موجود پاتا ہے، یہ وہ ہستی ہیں جو مجھے یہاں تک لے کر آئی ہیں، فوراً کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحبیب فی حرم الحبیب حاضر، کہ حبیب جو ہے وہ حبیب کے حرم میں موجود ہے۔ اب دیکھیے غور کیجیے، اب یہاں پر ایک سوال ہے، پیارے بھائی سچی بات کہتا ہوں، ان سے دوسرے لوگ ذرا سی حیا کر لینا معاملہ سیدھا ہو، ذرا سی حیا کر۔ میرے آقا کے والدین کریم کا معاملہ آتا ہے، اس موقع پر ہم حضور علیہ السلام کے پاک دامنی بیان کرتے ہیں، میرے آقا کا نور پاک ہمیشہ پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا، مگر پھر بھی لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اگر اتنی باتیں اگر سمجھ لیتے نا، اتنی باتیں سمجھ لیتے، جو عرض کر رہا ہوں۔ حضرت اکرمہ جانتے ہیں کون ہیں؟ ابو جہل کے بیٹے ہیں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو جہل کے بیٹے، مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے، مسلمان ہوئے۔ جب مسلمان ہو گئے تو اس موقع پر لوگوں نے کہا اللہ کے دشمن کا بیٹا ابن عدو باللہ، آپ کو یہ بات ناگوار ہوئی، آپ نے سرکار کے بارگاہ میں یا رسول اللہ یہ مجھے یہ کہتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ابو جہل کو برا مت کہو، حالانکہ اس کے لیے تو کیا کچھ نہیں ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ موسیٰ کے فرعون سے بڑا میرا فرعون یہ ابو جہل ہے، اس کو برا مت کہو، کیونکہ اس وقت اس کو برا کہنا، مردہ کو برا کہنا زندہ کو اذیت دیتا ہے۔ پیارے بھائیو، جس کا مشرک ہونا یقینی ہے، جس کا جہنمی ہونا یقینی ہے، جس کا عدو اللہ ہونا یقینی ہے، اس کو بھی میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ جب اس کے بیٹے کو تکلیف ہو اس وقت اس کا ذکر مت کرو، اس انداز میں ذکر مت کرو، تو تم نبی کے والدین کو مشرک کہہ کر میرے آقا کو کتنی تکلیف دیتے ہو، ذرا تو حیا کر لیتے۔ میرے ساتھیوں، اب یہ التحیات، اس بارے میں ذرا سی توجہ کرو۔ حدیث معراج میں اس طرح آتا ہے، حدیث معراج میں اس طرح آتا ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں۔ جس میں جو آتا ہے اگر اس کو سامنے نہ لایا جائے تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، لیکن جب سامنے لے آتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں لے آؤ بھی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم بھی کھڑے ہیں جواب دینے والے، ہم غزالی زمان کے شاگرد ہیں۔ پیارے بھائی رات ساری رات پڑھا میں نے ان سے الحمدللہ، عشاء کی نماز کے بعد پڑھانا شروع کیا، کئی مرتبہ ایسا ہوا جب فجر کی اذان ہونے لگی فرمانے لگا اشو بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے، میں نے کہا جی اذان، فرمایا اتنی جلدی؟ مناسب رشید پڑھا، کافیہ پڑھی، ارشاد سر پڑھی، جم الجوامی شرح جم الجوامی پڑھا، عبدالغفور ان سے پڑھی الحمدللہ، شرح جامی پڑھی ان سے الحمدللہ۔
پیارے بھائیوں، حدیث معراج میں یہ آتا ہے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام جب معراج پر پہنچے تو ظاہر ہے جب محب محبوب کے پاس جاتا ہے اور حبیب سے ملاقات کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں قسمی تحفہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی بدنی مالی عبادتیں ساری یا اللہ تیرے لیے۔ رب العالمین ان کلمات پر بہت راضی اور بہت خوش ہوا، بہت راضی ہوا، تو رب العالمین نے کیا کہا؟ رب نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو دیکھو ذرا غور کرو، میرے آقا حضور علیہ السلام نے رب کی بارگاہ اقدس میں ابتدا جو کی اسی بات سے کی کہ تمام عبادتیں قولی بدنی مالی ساری عبادتیں تیرے لیے۔ میرے آقا نے رب کو سلام نہیں کیا، کیونکہ جب صحابہ کرام نے رب کو نماز میں سلام کرنا شروع کیا بعد میں، تو میرے آقا نے فرمایا ہو السلام، وہ تو خود سلام ہے، اس کو سلام کیوں کرتے ہو؟ تو پہلے ابتدا میرے آقا نے اس طرح کی، اب سلامتی رب کی طرف سے حبیب کی طرف آ رہی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی یہ مکمل سلام ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک سے حاضر ہوا، اس نے آ کے سلام کیا، اس نے کہا السلام علیکم۔ میرے آقا نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا نے فرمایا اس کے آگے کچھ نہیں، پھر فرمایا وعلیکم السلام، بس، کیونکہ برکاتہ کے آگے نہیں ہے۔ باقی ہمارا اپنا اجمیوں کا طریقہ ہے وہ ہوتا رہے، ٹھیک ہے نا، وہ الگ چیز ہے۔ میرے رب نے حضور پر جب سلام پیش فرمایا تو میرے آقا نے فوراً امت کو یاد کیا، السلام، یا اللہ میری لیے سلامتی ہو گئی، یا اللہ میری گناہ گار امت کہاں جائے گی؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی، سارے کے سارے صالحین پر سلامتی۔ جیسے یہ بات ہوئی تو فوراً فرشتے بولے اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، جگر گوشہ غزالی زمان۔ پیارے بھائی ابھی التحیات مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ معراج میں جو کلام ہوا اس کے بعد میرے آقا زمین پر تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک کو اپنے دونوں ہاتھ میں لیا اور اے عبداللہ بن مسعود التحیات اس طرح پڑھنی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، آگے پڑھتے چلے گئے، اس طرح پڑھنا۔ تشہد پورا، تشہد یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے وہ تشہد لے لیا۔ پیارے بھائیو اب یہاں پر کہا کیا جاتا ہے، ذرا غور سے سننے کی بات ہے، اعتراض لے لو اس کا پھر جواب بھی سمجھ لو، یہ نہ ہو کہ اعتراض یاد کر لو، وہی بات نہ ہو جس طرح کہ آلو مہار والی حضرت قبلہ صاحب فیض الحسن صاحب نے ہمارے غزالی میرے مرشد سے فرمایا تھا، انہوں نے کہا تھا حضور قاضی صاحب آپ اعتراضات تو قائم کر دیتے ہیں اور پھر جوابات لوگوں کو بھول جاتے ہیں، پھر ہم سے کرتے ہیں، ہمیں جواب بنتے نہیں، اس لیے آپ مہربانی کر کے سوال ہی نہ کیا کریں۔ پیارے بھائیو جواب پہلے پکا کر لینا، سوال یاد رہے یا نہ رہے، جواب پکا کر لینا، ٹھیک ہے؟ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شب معراج میں ایک واقعہ ہوا، بس صرف دیکھو ایک ہوتی ہے حکایت اور ایک ہوتا ہے انشاء، دو باتیں ہیں، ایک ہے حکایت ایک ہے انشاء۔ جس طرح کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باری اقدس میں جلوہ گر ہوئی حضرت سیدہ کائنات، انہوں نے وراثت کا سوال کیا، سیدنا صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے عرض کیا آپ کے بابا جانی کا فرمان ہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ انہوں نے حکایت کر دی بات کو، اپنے طور پر نہیں کہا،
اپنے طور پر نہیں کہا، ایک بات حکایت کر دی، ادھر کا فرمان یہ ہے کہ ہمارے انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑ جاتے ہیں صدقہ ہوتا ہے، یہ ہے حکایت۔ اپنے طور پر جو بندہ کوئی بات کرتا ہے وہ ہوتا ہے انشاء۔ پیارے بھائیو دیکھیں، میں آپ کو کہوں السلام علیکم تو یہ انشاء ہے، لیکن اگر کوئی آدمی آپ کو کہے جی آپ کو انہوں نے سلام کہا ہے تو یہ وہ بندہ کہنے والا خبر دے رہا ہے، حکایت کر رہا ہے، یہ کوئی سلام کر نہیں رہا آپ کو وہ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شب معراج میں حضور علیہ السلام کو جو رب نے جو سلام کیا تھا، یہ صرف اس سلام کی ایک حکایت ہے، یہ حضور کی بارگاہ میں سلام نہیں ہے۔ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے یہ کہا السلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ جب سرکار مدینہ کو جب سلام کر دیا تو مخاطب کر کے کس کو سلام کیا جاتا ہے؟ پیارے بھائیو، جو غائب ہو اس کو مخاطب کر کے سلام نہیں کیا جاتا، مخاطب کر کے سلام اسی کو کیا جاتا ہے جو حاضر ہوتا ہے۔ تو نبی جب تک حاضر نہیں ہے تو السلام علیکہ کیسے کہو گے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، بس نقل حکایت ہو رہی ہے، سلام نہیں ہو رہا۔ پیارے بھائیو، تو اس تو میرے شیخ میرے مرشد غزالی یہ زمان نے کیا جواب دیا؟ خدا کی قسم صحیح بات کہتا ہوں، میں تو ان کے علوم میں کھویا رہتا ہوں، اور دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ جملہ کہتا ہوں کہ ان کے علوم کی میں ابھی تک انتہا کو نہیں پا سکا، ابتدا کو نہیں پا سکا، انتہا کو تو کیا پاؤں گا؟ انہوں نے اس کا کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ پورا تشہد جو ہے شب معراج میں ہوا بقول تمہارے، ٹھیک ہے، پورا تشہد ہوا، ٹھیک ہے جی، ہو گیا۔ جب پورا تشہد ہو گیا تو اب میرے آقا حضور علیہ السلام نے جب التحیہ جب سکھا دی، سکھانے کے بعد میرے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا، جب صحابہ کرام حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف حدیث پاک میں آتا ہے، جب یہ تشہد پڑھتے کہتے ہیں السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی فنا، السلام علی فنا۔ میرے آقا نے فرمایا یوں نہ کہو، یوں کہو بس التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہم پر بھی سلام، سارے نیک بندوں پر سلام۔ میرے آقا نے فرمایا جو بھی صالح زمین یا آسمان میں جہاں پر بھی ہے تمہارا سلام اسے پہنچ جاتا ہے۔ پیارے بھائیو، یہ جملہ بتلا رہا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کی تشریح بتلا رہی ہے کہ یہ صرف حکایت نہیں ہو رہی بلکہ سلام کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا زمین یا آسمان میں جو بھی سارے جہاں پر بھی اسے تمہارا سلام پہنچ رہا ہے، یہ صرف حکایت نہیں ہے، باقاعدہ سلام ہے، سلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، وارث علوم کاظمیہ جگر گوشہ حضور غزالی سما۔ پھر اس کے بعد آپ یہ سوچ سکتے ہیں بھئی جب ہر بندے کو سلام پہنچ گیا تو کیا ہر بندہ حاضر ناظر ہو گیا؟ ہر بندہ حاضر ناظر نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین میں ہم مخاطب نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں جو بھی نیک بندہ ہے اسے سلام پہنچے، مگر اپنے نبی کو تو مخاطب کر کے عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جگر گوشہ غزالی زمان۔ پیارے بھائیو، اذان کتنے بجے؟ مغرب کی پکی بات کرنا، 5:25 5:20 پر بھی یعنی کہ غروب آفتاب ہوگا، ٹھیک، غروب آفتاب پکی بات ہے مولانا ہیں؟ آپ دونوں کی بات اعتبار کر لوں؟ اچھا ٹھیک ہے، ہاں دو گواہ ہو گئے نا، دو گواہ ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، دو گواہ پکے ہوتے ہیں۔ اچھا جی پیارے بھائیوں، ذرا غور سے سنو، ذرا سی بات ہے، میرے آقا حضور علیہ السلام پر سلام کیا گیا، میرے آقا حاضر ناظر۔ اب میرے آقا کا حاضر ناظر ہونا کئی طور پر ہوتا ہے، کئی انداز پر ہوتا ہے۔
ایک تو میرے آقا کا حاضر ناظر ہونا وہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا، وما من شیء لم اکن اریتہ الا رأیتہ فی مقام ھذا حتی الجنۃ والنار، میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی شے بھی ایسی نہیں جو مجھے نہ دکھلائی گئی ہو لیکن اب مجھے دکھلا دی گئی ہے۔ ہر شے حضور حاضر ناظر ہوگا۔ اب یہ ہے کہ جب حضور کو پکارا جائے حضور حاضر ناظر، نماز میں کہا السلام علیکم ایھا النبی، حضور حاضر ناظر، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ بات ہو گئی۔ ایک حضور کا حاضر ناظر ہونا ہوتا ہے اس طرح جو روحانی طور پر میرے آقا سبز گنبد میں ہیں، ایک ہر شے کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ایک حاضر ناظر ہوتا ہے میرے آقا کا اجسام مثالیہ کے ساتھ پہنچ جانا۔ یعنی سجے بڑی باری بات کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنو، میرے اس اعتراض کو بھول جانا مگر میرے جواب کو مت بھولنا خدا کے لیے۔ میرے آقا کا حاضر ناظر ہونا کئی انداز پر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں نور محمدی صنعت کیے ہوئے ہے۔ ایک یہ ہے کہ میرے آقا کو سلام کیا جائے تو سبز گنبد سے کرم کی نگاہ اڑتی ہے امتی کے اوپر۔ اور ایک یہ ہے کہ جب عاشق جب اپنے اس میں تڑپ کر آقا کو یاد کرتا ہے تو کالی کمری والے آقا مولا اپنا دیدار کرا دیتے ہیں، جس طرح اسی سٹیج پر ہوا تھا آپ لوگوں کے سامنے ہوا۔ پیارے بھائیو، اجسام مثالیہ میں یہاں پر حضرت سید شیخ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام ایک وقت میں 1,24,000 اشکال میں متشکل ہو کر آ سکتے ہیں، میرے آقا جس نبی کی صورت میں چاہے ظاہر ہو جائیں۔ اور سب سے حسین صورت وہی ہے جو کہ رب نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی ہے۔ ہر نبی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا، ہر نبی بڑا خوبصورت ہے پیارے بھائی۔ ذرا دیکھو، غور کرو، آخری بات ہے ذرا، میرے آقا حضور علیہ السلام اگر اجسام مثالیہ میں آئیں، عبدالرزاق صاحب بھی سن رہے ہیں، اجسام مثالیہ میں آئیں، آپ یہ کہیں گے پھر تو حضور کے مثل کئی ہو گئے، یہ بھی ہو گئے، یہ بھی ہو گئے، یہ بھی ہو گئے، تو حضور پھر ختم نبوت کیا ہوگی؟ حضور جیسے پھر کئی ہو گئے۔ پیارے بھائیو، یہ بات جو ہے میرا کو مثل ہونا الگ بات ہے اور مثال ہونا الگ بات ہے۔ مثل ہونا الگ بات ہے، مثال ہونا الگ بات ہے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، ذرا غور سے سنو، میری مثال ذرا سمجھو۔ ایک آدمی نے کہا عربی زبان میں جو فاعل ہوتا ہے اس پر دو پیش ہوتے ہیں، حالت رفع میں ہوتا ہے دو پیش، ٹھیک ہے نا؟ اس نے کہا اس کی مثال، اس نے کہا ضرب زیدن، زید نے مارا، زیدن پر دو پیش ہیں، یہ فاعل ہے۔ اب پیارے بھائیو، مثال جو ہے وہ اسی شے کی ہے، مثال اسی شے کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثل جو ہے وہ الگ ہو گئی۔ میرے آقا اجسام مثالیہ میں آتے ہیں کہ روح انور کا تعلق ہر جسم کے ساتھ بالکل یکساں ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کو اگر سمجھنا ہو تو غزالی زمان کے زبان میں یوں سمجھو، جب ان سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اب غزالی زمان کا جواب سنیں۔ انہوں نے جواب یہ دیا، قرآن کہتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تم مثل کی بات کرتے ہو، میں تو ہم مثل کو مثل میں رہنے دیتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کی کسی ایک سورت کی مثل لے کر آؤ، ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی نے کہا جی میں لے کر آتا ہوں، اس نے کہا لے کر آؤ، اس نے کہا آپ پڑھیں، اس نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، پڑھ دیا۔ اس نے کہا میں لے کر آؤں، ہاں لے کر، اس کی مثل، ہاں لے کر آتا ہوں۔ اس نے کہا دیکھو میں پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ اس نے کہا تم نے وہی پڑھ دی، بھئی وہ کہاں پڑھی؟ تو آپ کا پڑھنا الگ ہے، میرا پڑھنا الگ ہے، میں اس کی مثل تو لے آیا ہوں۔ کہیں گے یہ نہیں چلے گی، یہ نہیں چلے گی،
قرآن کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد نہیں ہے کہ جنابی ان کا پڑھنا اور ہے تو یہ ایک ہی سورت کو لے کر آئے ہو۔ پیارے بھائیو، جب ایک سورت جب کئی لوگ پڑھتے ہیں تو ایک سورت دوسری کی مثل نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک ہی سورت ہوتی ہے۔ میرے آقا کے اجسام مثالیہ جب بے شمار جگہ پائے جاتے ہیں، اصل میں ایک ہی ذات ہے اور کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ پیارے ساتھیوں، کہنے کے لیے تو بہت کچھ باقی ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب پر فضل و کرم فرما۔